یہ جو چاند کے سال ہے نا، چاند کے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے 43، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں، 1400۔ اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے۔ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی ایک سال آگے پیچھے کر لو یا ایک مہینہ آگے پیچھے کر لو، ہو نہیں سکتا۔ تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے پشاور میں ایک دن پہلے یکم رمضان ہے، ہمارے ہاں اگلے دن یکم رمضان ہے، بس وہ ایک دن کا گھپلا ہوگا، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا، ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں، ممکن نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، اسلام نے جو قمری سال کو، جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا، کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن نہیں، جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے، جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ جو شمسی سال ہے نا، آج ہم کہتے ہیں سن 2021، ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں، 2022واں سال شروع ہے۔ عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے، مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ، مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ، یہ گھپلے درمیان میں ہوئے، بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، پوپ نے کیے ہیں اپنے، کچھ کوئی بھی مفاد تھا کسی کا، اگرچہ اب ممکن نہیں ہے کہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اس وقت امکان تھا اس بات، چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے، جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بولتے ہیں، پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا، اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں، اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال، سورج کا سال ہے وہ دوسرے، لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ چاند پہ چلے گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع، اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو، محرم کو اگلے مہینے لے، تو نام چینج تو ہو سکتا ہے، جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہتے ہیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں، اللہ اس معنی میں تو ہوگا کہ ایک مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا، اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا، جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا، یہ تو مشرکین کرتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں، 13 کو 10 کر دیں، سال جلدی تبدیل کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گھپلا پکڑا جائے۔ چاند ایک کیلنڈر ہے اور یہ ایسا کیلنڈر ہے، گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں، پوری دنیا میں ایپ سے استعمال ہو رہی ہیں، اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں تبدیلی ممکن تھی، کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے، پوری دنیا ان پر اعتماد ہو، اگر گڑبڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو، بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا، یعنی ممکن تھا، ہم نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے، فروری میں یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ خود سوچ لیں، مارچ میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں، تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا، تو آپ نے کیا کیا، اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی، ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے گھر کے کیلنڈر میں چینج کی، آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے، فروری کو مارچ یا جنوری کر دے تاکہ ایک مہینہ ڈیلے ہو جائے، لگا دو، پکڑا جائے گا۔ اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی دیہاتی ہے، وہ دیکھ کے دھوکے میں آئی گی نا آپ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا، لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے، چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، بھائی یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا ہے، یہ تیسری کا ہے، یہ چوتھی کا ہے، یہ پانچویں کا ہے، اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم، جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے، اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا، آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا، یہ اللہ یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اس میں چینجنگ ممکن نہیں۔ جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے
ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے، اور 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا، اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا، کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. محرم کا مطلب وہی ہے، اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں، ممکن تھا ہی نہیں ہے. شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں، بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، قرآن و سنت کم آ رہا ہے. آج کی بات میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے 100%، اسٹائل تھوڑا سا 100% قرآن و سنت، اسٹائل تھوڑا سا اسٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فالٹ کس کا ہے؟ قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ٹیکنیکل اسٹائل سے سمجھتا ہوں. ایک یعنی خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں. دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں دنیا بکھری بھی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک نا ماضی میں جائیں گے ایک مینجمنٹ نظر، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی. حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی، زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلی گئی، قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں آج.